سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور سمجھ نہیں آ رہی، میں کوشش کرتا ہوں شکر کرنے کی لیکن شکر ہوتا نہیں ہے مجھ سے، نہ شکری ہو جاتی ہے۔ فرمایا بیٹے مختصر ترین نسخہ بتاتا ہوں، کبھی نہ شکرے نہیں بنو گے۔ کہا پوچھا کیا؟ کہا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھنا، کبھی تم نہ شکری نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے؟ پیادل جا رہے ہو نا، اس کو دیکھو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کو دیکھو جس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کو دیکھو جس کے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ سائیکل پر ہو تو موٹر سائیکل والے کو مت دیکھو، اس کو دیکھو جو پیادل جا رہا ہے، اور موٹر سائیکل پر ہو تو کار والے کو مت دیکھو، سائیکل والے کو دیکھو۔ نیچے پر نظر رکھو گے تو ہمیشہ شکر ادا کرو گے، اوپر پر نظر رکھو گے کبھی شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ ہمیشہ اپنی نظر نیچے والے پر رکھو، پھر تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، دمشق کی جامع مسجد کا خطیب حضرت سعدی جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے لباس پہنا، سر پر دستار رکھی، گھر میں جوتے ڈھونڈنے لگے تو سعدی کے جوتے ہی نہیں، ننگے پاؤں چلے تو تپتی ریت تھی۔ اب مسجد کو جمعہ پڑھانے جانا تھا تو ریت گرم پر جب پاؤں پڑے نا تو زبان پر شکوہ آ گیا، کیا میرے اللہ میں تیرے گھر کا خادم، میں عالم، میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نظر پڑی تو اسی ریت پر ایک وہ آ رہا ہے جس کے ٹانگیں ہی نہیں، اور وہ پلٹے کھا کھا کر آ رہا ہے ریت پر، ٹانگیں ہی نہیں۔ حضرت سعدی اسی گرم ریت پر سجدے میں پڑ گئے، اللہ معافی دے دے، میں نے نہ شکری کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ٹانگیں تو ہیں، اگر اس جیسا میں ہوتا تو پھر میں کیا کر لیتا، اس بندے کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کر لیتا۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ایک بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے میں لیبر روم میں کام کرتا ہوں، تو جب میں لیبر روم سے کسی کو ڈلیوری کے بعد باہر نکلتا ہوں نا تو اس کے ورثاء جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا ہوا، یعنی بیٹا یا بیٹی، کہتا ہے میں ہر سوالی کو کہتا ہوں اللہ کے بندے یہ نہ پوچھا کرو کیا ہوا، یہ پوچھا کرو جو آیا ہے وہ صحیح سلامت ہے، اس کے اعضاء پورے ہیں۔ لڑکی یا لڑکا ہی ہوگا نا، لیکن اگر وہ معذور ہوا تو پھر اگر ہاتھ نہ ہوا، پاؤں نہ ہوئے، کوئی انگلی نہ ہوئی، کوئی اونٹ نہ ہوا، کوئی ناک نہ ہوا، پھر کیا کرو گے؟ ساری عمر کی آزمائش میں گئے نا تو صرف یہ سوال کیا کرو کہ جو آیا ہے وہ تندرست ہے، وہ توانا ہے، وہ صحت مند ہے، اس کے اعضاء پورے ہیں، اور اس پر پھر اللہ کا شکر ادا۔ ایک بیٹی اگر کسی انسان کے گھر معذور آ جائے تو ساری عمر اس بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے، دیکھو کتنے دکھ ہے ماں باپ، کتنی بڑی آزمائش ہے ماں باپ کے لیے کہ ساری عمر اس بیٹی کے ساتھ ماں باپ کو زندگی گزارنی۔ تو نیچے پر نظر رکھو، شکر پیدا ہو، اوپر کو دیکھو گے کبھی شکر ادا نہیں کر سکو گے، ہمیشہ ناشکری کرو گے۔ میرے اللہ میں تیری مسجد کا خطیب ہوں اور یہ دیکھ یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کار پر جا رہا ہے اور میں سائیکل پر جا رہا ہوں، نہیں، ہمیشہ نیچے پر نظر رکھو گے تو شکر کا مادہ پیدا ہو۔ اب جن لوگوں کے دل میں دنیاوی زندگی کا شوق تھا نا، وہ کہنے کہ کاش قارون کی طرح ہمارے پاس بھی مال ہوتا اور ہم بھی سج دج سے نکلتے، اتنی ٹھاٹ باٹ سے نکلتے، اور آگے سے کیا کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ علماء نے جب ان کا یہ جملے سنے نا تو علماء پھر میدان میں آ گئے، بنی اسرائیل کے، وہ کہا قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟
اور تمہارے لیے بربادی ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم جاتے ہیں نا مزارات پر، تو داتا صاحب کے پاس جا کر ہمارے سوال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یا اللہ داتا صاحب کا صدقہ کاروبار بڑھ جائے، یا اللہ داتا صاحب کا صدقہ لومیں بڑھ جائیں، یا اللہ سوتر کا سودا ہو جائے، یا اللہ فلاں ہو جائے، 2 پلاٹ مل جائیں، 3 پلاٹ مل جائیں۔ کاش ہم وہاں بیٹھ کر کہیں یا اللہ داتا کا صدقہ، جو داتا کو تو نے توفیقیں دی تھی وہ ہمیں دے دے۔ یا اللہ داتا کے صدقے ایمان سلامت رکھ، ہماری دنیا آخرت بہتر کر دے، دنیا آخرت کی بہتری مانگی جائے۔ یہ سوال ہم کبھی نہیں کرتے، ہم مال مانگتے ہیں، مال جہاں بھی جاتے ہیں دنیا داری کے سوال ہوتے ہیں۔